نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے کچھ دنوں پہلے حجاز مقدس کی سرزمین پر ایک ناچ گانے کی محفل جو ہے وہ بڑے پیمانے پر رکھی گئی، اور نہ صرف ناچ گانے کی محفل رکھی گئی بلکہ اس کو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پذیرائی بھی دلوائی گئی، اور لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور نہ صرف شرکت کی بلکہ اسلام کی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کے جو سر ہیں وہ شرم سے جھک گئے ہیں۔ اس سب کی وجہ سے ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ مسلمانوں میں اب غیرت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو یمن و حجاز سے نکال دو۔ تو آج یہ فرنگی تخیلات ہی ہیں جس نے ہمارے دلوں دماغ پر گھر کر لیا، اور ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں اسلام حجاز و یمن سے نکل چکا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ناچ گانے کی محفلیں عام کی جا رہی ہیں عرب کی سرزمین پر، اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک خبر آئی کہ تبلیغی جماعت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یعنی اب جو دین کا پرچار کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو جو ہے وہ زندان میں ڈال دیا جائے گا، یا ان کو دہشت گرد قرار دے کر جو ہے وہ ان کی زندگی اجیرن کر دی جائے گی۔ ان لوگوں کو اتنی بھی غیرت نہیں آئی کہ جس ناچ گانے کی محفل میں یہ ناچ رہے ہیں اور جن جھنڈوں کو یہ لہرا رہے ہیں ان جھنڈوں پر کلمہ حق لکھا ہوا ہے۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعرب، کہ وہ قریب آ گیا ہے جس میں عربوں کے لیے تباہی ہے۔ اور آج کے حالات کے تناظر میں اس بات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ دو رائے نہیں ہے اس بات میں کہ واقعی عربوں کی تباہی جو ہے وہ قریب آ چکی ہے، اور دجالی منصب پر بیٹھے لوگوں نے اپنے قدم عرب کی سرزمین پر جو ہے وہ جمانا شروع کر دیے ہیں، اور اس کے آنے کے لیے، دجال کے آنے کے لیے جو ہے ہر طرح سے جو ہے وہ راہ ہموار کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ دجالی منصبوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات ماننے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ یہ بات جان چکے ہیں کہ عنقریب عربوں کی جو اجارہ داری تیل کی وجہ سے قائم ہے وہ عنقریب ختم ہونے والی ہے، اور دجال کے سسٹم کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عرب کے مسلمان اس دنیا کی محبت، پیسے کی لالچ اور عیش و عشرت میں ایسے مبتلا ہو چکے ہیں کہ اس دجال کے سسٹم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ باقی نہیں رہا، اور یہ سب دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ عربوں کی جو بادشاہت ہے اس کا عنقریب خاتمہ ہو جائے گا، اور وہاں پر دجالی سسٹم یعنی ڈیموکریسی جو ہے وہ عنقریب متعارف کرا دی جائے گی۔ بڑے افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے، اور یہ سوچنے کا بھی ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ آج یہ وقت آ چکا ہے کہ جھنڈوں پر کلمہ لکھا ہوا ہے اور ناچ گانوں کی محفل پہ لہرایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی توہین نہیں ہو سکتی اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی، اس مذہب کی، اور جو تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں اس کی، اور جس سرزمین پر یہ سب ہو رہا ہے اس سب کی، کیونکہ وہ سرزمین بھی ہمارے لیے بڑی حرمت والی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑا افسوس کا مقام ہے، اور افسوس کا مقام اس لیے بھی ہے کہ کسی جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں ان کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے جو ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کی گئی، کوئی بیان نہیں سامنے آیا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اور یہی کہوں گا کہ بڑے دکھ اور تکلیف پہنچی ہے یہ سب منظر کو دیکھتے ہوئے کہ عورتیں جو ہیں وہ حجاب میں، اپنے آپ کو حجاب میں ڈھکا ہوا ہے لیکن پھر بھی ناچ رہی ہیں۔ کلموں، جو لباس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں ان پہ کلمے لکھے ہوئے ہیں، جو جھنڈے وہ لہرا رہے ہیں ان پہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔